آرمی چیف نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یوتھ کانفرنس سے خطاب۔ آرمی چیف نے اس یوتھ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم اور ثقافت پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے اس یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم قوم کے سپوت ہیں۔ نوجوانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم قوم کے سپوت ہیں۔ آرمی چیف نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحقیق بہت ضروری ہے۔ بات کریں گے اپنی نمائندہ غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، آرمی چیف نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا ہے، اپنے خطاب میں ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے ایک تاریخی خطاب کیا ہے۔ اس دوران سپاہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب و تمدن سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہے، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ سپاہ سالار نے مزید کہا کہ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت میں دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے غزالہ، آپ ہمارے ساتھ رہی، اسی معاملے پر بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر وقار خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ آرمی چیف نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور آج انہوں نے مخاطب کیا ہے نوجوانوں کو۔ نوجوان اس ملک کا بڑا حصہ ہیں، خاص طور پر انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے کافی بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کسی خبر کو بغیر چیک کیے شیئر کر دیا جاتا ہے، نوجوانوں کے لیے یہ پیغام کس اہمیت کا حامل آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک یہ ضروری بھی ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ رابطے میں رہیں ود یوتھ آف پاکستان، بیکاز پاکستان کے باقی ریسورسز تو ہیں لیکن جو یوتھ ہے ہمارا یہ گولڈ ہے۔ باقی دنیا میں بے شمار ممالک میں ڈیموگرافک چیلنجز ہیں اور سخت ضرورت ہے وہاں پہ ہیومن ریسورس کی، اور اگر یوتھ پازیٹیولی سوچتا ہے، اپنا تیار ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے اور اسکل ڈیولپ کرتا ہے تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور یہ بھی ہمارے اچھے انویسٹر بن کے اور لیکن اس میں ہوتا ہے کہ آپ چیز کو ویریفیکیشن آپ آگے چلاتے ہیں۔ ہیومن مانگرنگ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیوس کی وجہ سے پوری اسٹیٹس تباہ ہوئی ہیں۔ ابھی جو سیریا ہے یا لیبیا ہے، اس کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو اس میں پہلے اسی طریقے سے اسٹارٹ ہوا تھا، یوتھ میں جو ڈسنفرٹائزمنٹ ہے یا ڈسپونڈنسی پھیلائی گئی، مایوسی پھیلائی گئی، اور اس میں ایسا چیزیں جو ہے وہ بگڑ گئی اور معاشرے پہ امپیکٹ آتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھا ہے کہ ایون فیملیز میں ٹینشن ہو جاتی ہے، ابھی پیرنٹس ایک طرح سوچتے ہیں، بچے ایک طرح۔ تو آئی تھنک اس لحاظ سے یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ ملٹری لیڈرشپ ڈائریکٹلی انگیج کر رہی ہے، ان کے سوالوں کا جواب بھی دے رہی ہے، اور پاکستان کا جو ایک پازیٹیو آئی تھنک امیج ہے اس کو بھی برقرار۔ اور دوسرا مین چیز ہے کہ ہوپ ہونی چاہیے، یوتھ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیکاز الٹیمیٹلی یوتھ نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ہر لحاظ سے آئی تھنک یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک پازیٹیو میسج گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایک پازیٹیو میسج گیا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیشہ سے پروپیگنڈا کریٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹول یوز ہوتا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کو بھی اس سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف نے آج نوجوانوں کو خطاب کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، ان کا خطاب کس قدر اہم ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی برگیڈیئر وقار بات کر رہے تھے اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس خطاب کے 3 بہت اہم پہلو یہ ہیں کہ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ دیکھیں پاکستان کو جتنے بھی مسائل کا یا چیلنجز کا سامنا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، سلامتی کے ہوں، سیاسی ہوں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہوپ کو، اپنے کانفیڈنس کو اور اپنی یونٹی کو برقرار رکھیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اسی ہوپ، اسی کانفیڈنس اور اس یونٹی کو ہمارا دشمن جو ہے وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے خصوصی طور پہ ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارے اندر لیک آف کانفیڈنس پیدا کیا جائے، لیک آف ہوپ کریٹ کی جائے، لیک آف یونٹی کریٹ کیا جائے، ریاست کے اداروں سے عوام کو ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. تیسری بات جو ہے، اب آپ سوچیں گے کہ اس کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے. اس کا دہشت گردی سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ریاست کے اوپر عوام کا سوشل میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے سے آپ اعتماد خراب کر دیتے ہیں، ویک کر دیتے ہیں، تو اس کو پھر گریونس کا ایک فیک نیریٹو بنا کے آپ عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو ہے لاتے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ ٹیررزم کو استعمال کرتے ہیں. ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کسی معاشرے میں پھیل ہی نہیں سکتا اگر اس کی یوتھ میں خصوصاً اور عوام میں عمومی طور پہ یونٹی، فیتھ اور کانفیڈنس موجود ہو. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کے لیے یونائٹڈ انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ، چاہے وہ اکنامک ہوں، پولیٹیکل ہوں، ایک میچور اور رسپانسبل طریقے سے ان کو ڈیل کریں اور ہم کسی بیرونی نیریٹو اور ایجنڈے کا پارٹ نہ بنیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کے والے سے اپنے اسلاف کی جو روایات ہیں، ان کے جو گولڈن لیسنز اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں. تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان تمام چیلنجز کا بھرپور انداز میں نہ صرف مقابلہ کر سکیں بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور ایک خوشحال ریاست اور قوم کے طور پہ سر اٹھا کے عالمی اقوام میں اپنا مقام حاصل کر سکیں. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیٹ سپیچ یا فیک نیوز ہے، اس کا منبع جو ہے وہ ہمیں بیرون ملک نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے بیرون ملک بیٹھے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھ کر فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور پاکستان میں جو معصوم نوجوان ہیں وہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اس کو ریگولیٹ کرنے والی کوئی ایسا باڈی بھی نہیں ہے. تو کس طرح سے ان چیلنجز سے بچا جا سکتا ہے سر؟ جی یہ آئی تھنک یہ بڑا چیلنج ہے، بیکاز جو سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر یا ایکس ہے، انسٹاگرام ہے، صاف ظاہر ان کا زیادہ تر کا جو آپ کی اونرشپ باہر ہے، اس میں ان کے معاہدے ہیں، لیکن انڈیا نے ابھی ان کو پابند کیا ہے، آفسز ہیں اور اس میں کافی انڈیا قبضہ لگاتا ہے. ایون میرا لیٹس سے ایکس اکاؤنٹ یا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے انڈیا میں. سو اس کی نیز کے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو آئی تھنک اوور آل ریگولیشن جو پیکا آپ کہہ لیں جو آرڈیننس ہے یا ایکٹ تھا اس کے تحت آئی، یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. اس میں باقی ملکوں نے بھی اس پہ آئی تھنک کافی کام کیا. پیکا کے جتنے بھی قوانین ہیں بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے تھے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اظہار رائے کے اوپر کوئی پابندی ہے، لیکن ایک ڈیسنٹ رائے میں آپ بات کر سکتے، جس طرح آپ سڑک پہ کسی کو گالی نہیں دے سکتے اور خدا نہ خواستہ کسی کو اسالٹ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے سوشل میڈیا بھی ایک مینز آف کمیونیکیشن. ایک تو یہ ہے کہ لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے، لاز ہیں پاکستان میں. دوسرا آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی بیسیکلی آئی وڈ سے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے اندر لاز کو کیسے انٹرپریٹیشن کی جائے بڑا ضروری ہے، بیکاز ہماری جوڈیشل سسٹم آلموسٹ 1880 کا بنا ہوا جو برٹش کامن لا تھا اور اس کے بعد آل دو اس میں چینجز آئی ہیں، لیکن میرے خیال میں کمپیٹیبل نہیں ہے. لیٹس سے تھرڈ ڈیکیڈ آف 21st سینچری چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی، آپ نے دیکھا کہ کچھ لیڈرز کی اسپیچ بنائے گی اور ابھی ان کی کاؤنٹر اسپیچز آ رہی ہیں. جسٹ امیجن کہ کتنا کیوس کیا جا سکتا ہے کہ عام جو آدمی آئی تھنک جو جیسے گاؤں میں ہے یا کم پڑھا لکھا اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو اس لحاظ سے اس کا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا مس یوز ہے. ابھی اسی طریقے سے پھر آ جاتا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں یا لا انفورسمنٹ کے ادارے ان کو کتنی پاور ہے. لائک انڈیا کی میں مثال لوں گا، تھوڑا ٹائم لوں گا. 10 ایجنسیاں ہیں جی جس میں را سے لے کے اور دلی پولیس تک. آکوپائڈ کشمیر میں اس طرح پولیس کو آتھرائز ہے، وہ کسی بندے کو بھی کہیں تو سڑک پہ روک کے ان سے کوئی انسٹرومنٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل لے کے اس سے ڈاٹا نکال سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے اور ہم بڑا شور مچاتے بیکاز دے فیل کہ جی یہ ایسی چیز اس بندے کو چیک کرنا چاہیے. تو یہ آئی تھنک اسی طریقے سے یو کے میں اگر آپ دیکھیں تو جو لا ہے کامن سڑک پہ وہی لا سوشل میڈیا، انہوں نے کوئی نیا لا نہیں لے کے آئے.
انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ گالی نہیں دے سکتے اسٹریٹ پہ تو پھر آپ گالی سوشل میڈیا پہ نہیں دے سکتے، ڈیفیم نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اداروں کا ہے. آئی تھنک آل ٹولڈ لاز بھی ہیں، صرف امپلیمنٹیشن کا. دوسرا بالکل لاز موجود ہیں، اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر وقار خان صاحب، سید محمد علی صاحب اور غزالہ نورین، آپ نے آگاہ کیا. آپ تینوں کا بہت شکریہ.